Youth TV follow for more Islamic videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المصومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیاة الدنیا واللہ عنده حسن المآب۔ سورہ آل عمران ہے۔ کل ہم نے یہی رکوع پڑھا تھا تھوڑا سا، جس میں غزوہ بدر کا تذکرہ ہے کہ غزوہ بدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر اپنے مومن بندوں کی کہاں کہاں پہ کن کن چیزوں کے ساتھ مدد اور نصرت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی یاد رکھیں کہ اپنے بندوں کی ایسی ایسی چیزوں سے نصرت اور مدد کرتا ہے کہ بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں آتا۔ یہ اللہ کی مدد، لیکن اللہ آزماتا بھی ہے، اپنے بندوں کی آزمائش بھی کرتا ہے۔ کسی بندے کے پاس بہت زیادہ رزق دیکھ کے ہم یہ فیصلہ نہ کر دیا کریں کہ اللہ اس پہ بڑا راضی ہے۔ کسی بندے کے حالات برے ترین دیکھ کے، پریشان کن حالات دیکھ کے ہم یہ نہ کہہ دیا کریں کہ پتہ نہیں کس گناہ میں پکڑا پڑا۔ یہ ہماری اپنی تقسیم ہے جو ہم نے کر لی ہے۔ کوئی پریشان ہے، بیمار ہے، برا حال ہے، اس کے گھریلو حالات پریشان ہیں، جاہل قسم کے لوگ انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کس جرم میں پکڑا پڑا ہے، پتہ نہیں انہیں کی کر دیتا ہے اللہ، پتہ نہیں یہ اندے اللہ بڑے ناراض ہے۔ ایسا بھی بات نہیں۔ آپ اگر صحیح اسلام کا مطالعہ کریں نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذا احب اللہ عبدہ استعملہ واذا احب اللہ عبدہ اصابہ، کہ جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا تو اسے کسی نہ کسی مصیبت میں ڈال کے اس کو آزما لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یاد رکھیں کہ یہ پیسہ بھی ہے نا، دولت ہے بہت زیادہ، یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنی مدد بھی فرماتے ہیں۔ مدد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں کہ مدد اللہ صرف اپنے بندوں کی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے کفار کو بھی بہت سارا مال دیا ہوا، ٹھیک ہے، اور کئی جگہ پہ آپ دیکھتے ہیں کہ پانسا پلٹ کے کفار جیت جاتے ہیں، جنگ جیت جاتے ہیں۔ اب اس میں اللہ رب العالمین یہ نہیں ہے کہ مومنوں کو اللہ نے چھوڑ دیا ہے، بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے۔ یہاں پر کفار کی باغ دوڑ کو اللہ ڈھیلا کر دیتا ہے اور مسلمانوں کو اللہ رب العالمین آزما رہا ہوتا ہے۔ یہ ملا جلا جو ہے نا، یہ ہمارا پورا یہ عقیدہ اور ایمان پختہ ہونا چاہیے۔ اب اللہ نے ان کی تائید کرنے کے بعد فرمایا کہ ہم نے مسلمانوں کی تائید کی، ان کو جو ہے نا وہ میدان بدر کے اندر ان کو کامیاب کیا، اور ساتھ ہی ان کا بھی حال بیان کر دیا کہ کافر جو لوگ تھے وہ جناب اپنا ساز و سامان بھی ساتھ لے کے آئے تھے، اتراتے ہوئے، تکبر، فخر، غرور اور گھمنڈ کرتے ہوئے آئے۔ وہ مالدار لوگ صرف مال کو ہی سارا کچھ سمجھتے ہیں، مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر سارا کام کرتے ہیں۔ فرمایا زین للناس حب الشہوات من النساء، کہ مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے حب الشہوات من النساء، خواہشات کی پیروی کرنا، خواہشات سے محبت اور شہوات سے محبت، اس کے ساتھ دنیا کو مزین کر دیا ہے۔ کن کے لیے؟ کفار کے لیے۔ والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، عورتوں میں سے، ٹھیک ہے، بیٹوں میں سے، یعنی عورتوں کے بڑے دل دادا، ٹھیک ہے، عورتوں کو ان کا تزیین اور ان کو مزین کرنا اور ان کے عیش و آرام اپنے کے لیے خوبصورت ترین عورتوں کو ڈھونڈنا اور ان کے عاشق مزاج ہونا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہ دنیا مزین کر دیا ہے، عورتوں کو خوبصورت ہم نے بنا دیا ہے، عورتوں کو خوبصورت بنا کے اللہ نے اس دنیا کو مزین کر دیا ہے، اور پھر بیٹوں کی اللہ تبارک تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کے اندر محبت بٹھا دی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے سونے اور چاندی کے خزانوں کے ساتھ لوگوں کو آزمایا اور ان کی محبت ان کے دلوں کے اندر بٹھا دی۔ اور والفضہ والخیل المصومہ، اور نشان زدہ گھوڑے، نشان زدہ گھوڑے سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ اصل نسل کے گھوڑے، ٹھیک ہے، جو جس فیلڈ کا اندر ہوتا ہے نا وہ اس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے۔ آپ
کسی سنارے کو سونے کی کوئی چیز پکڑا دیں اور ساتھ ہی اسی کلر میں پتل کی کوئی چیز پکڑا دیں کسی اور کی، تو وہ آپ کو پکڑ کے بتا دے گا کہ یہ سونا اور یہ پتل ہے۔ آپ کسی گھوڑے رکھنے والے کو گھوڑا پکڑا دیں اور اس کو بتا دیں کہ یہ گھوڑا بتاؤ، بھی وہ دیکھ کے بتا دے گا کہ یہ کس نسل کا گھوڑا ہے، اور وہ بتا دے گا کہ یہ چلنے والا گھوڑا ہے یا صرف لٹ گھوڑا ہے، بتا دے گا۔ تو وہ جو خیل المصومہ ہوتا ہے نا، نشان زدہ قیمتی ترین گھوڑے ہوتے ہیں، والانعام اور چپائے، والحرث اور کھیتی، یعنی ان چیزوں کے ساتھ اللہ نے کیا کر دیا ہے، مزین کر دیا ہے دنیا کو، ان کی محبت دلوں کے اندر اللہ نے بٹھا دیا۔ اور آپ کو پتہ یہی وہ چیزیں ہیں جن کو انسان چاہتا ہے، عورت ہے، بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، اور گھوڑے ہیں، سواری اچھی، جس طرح اب آپ اس موسم اس دور میں دیکھ لیں کہ اس دور کے اندر ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میرے پاس کوئی بڑی سے بڑی گاڑی ہونی چاہیے۔ اچھا، بڑی سے بڑی گاڑی کوئی کسی کو جی ایل آئی اگر مل گئی ہے تو وہ دیکھے گا کہ میرے پاس V8 اب ہونی چاہیے یار، یہ V8 میرے پاس یہ ہونی چاہیے۔ اگر وہ لے لے گا تو تھوڑی سی اس سے اوپر چھلانگ لگائے گا، وہ آ جائے گا تو پھر کہے گا نہیں یہ ہیلی کاپٹر ہونا چاہیے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انظروا الی من هو اسفل منکم، کہ اس کو دیکھو جو تم سے نیچے ہے، کبھی اس کو نہ دیکھو جو تمہارے اوپر، جس کے پاس تم سے زیادہ نعمت ہے کبھی نہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کبھی نہ دیکھو۔ کیا ہوگا؟ اللہ تجدروا تزدروا نعمت اللہ علیکم، ورنہ تم اللہ کی اپنے پاس نعمتوں کی ناشکری کر بیٹھا۔ یہ حقیقت ہے، ٹھیک ہے۔ بندہ سائیکل پہ ہے نا، تو موٹر سائیکل والا قریب سے گزرا تو وہ کرے گا ہائے پتہ نہیں کس جرم میں پکڑا ہوا ہوں میں، مجھے تو اللہ موٹر سائیکل نہیں دے، میرے اندر موٹر سائیکل کی طاقت نہیں۔ کار والا گزرا تو موٹر سائیکل والا ہاں نکال دے گا، ہائے ہائے مارے گئے، اس کے پاس کار ہے، میرے پاس موٹر سائیکل، ٹھیک۔ اگر موٹر سائیکل والا سائیکل والے کو دیکھتا نا تو کہتا اللہ کا شکر ہے یار، مجھے پیڈل تو نہیں مارنے پڑتے، مجھے جسم کی توانائی تو نہیں لگانی پڑتی، میرے پاس اللہ نے کتنی نعمت دی ہے۔ اگر سائیکل والا کسی پیدل والے کو دیکھ لیتا نا تو وہ شکر ادا کرتا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے سواری چلنے کے پہنچنے کی دی تو ہے۔ اور پیدل والا یہ اللہ کا شکر ادا کرے جس کے پاؤں نہیں، جس کو اللہ نے پاؤں نہیں دیے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ اس کی طرف دیکھو جو آپ سے نیچے ہے، اس کی طرف مت دیکھو جو آپ سے مت دیکھو، ورنہ تم اللہ کی نعمتوں میں شکری کرو گے۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ساتھ اللہ نے انسان کو آزمایا ہے، ٹھیک ہے۔ خیل المصومہ ہے، اور والانعام چپائے جانور ہیں، کسی کا بھینسوں کا باڑا بندہ دیکھ لے، گائے کا باڑا دیکھ، دل پکڑ کے بیٹھ جائے گا، ہائے 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 کتنا مال ہے اس کے پاس۔ اور بھائی جتنا مال ہے نا، یاد رکھے اس کے مطابق اس کو حساب دینا پڑے، اس کے مطابق اس کو حساب دینا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ کہا کرتے تھے اللہ تیرا شکر ہے، شکر ہے تو نے مجھے زمین نہیں دی، مجھے تو نے ایک چھوٹا سا گھر دیا ہے، میں تو اس سے ڈرتا ہوں کہ مجھے کہیں اس کا حساب نہ دینا پڑ جائے، مجھے اس کے بارے میں سوال نہ۔ کہتے اللہ کا شکر ادا کیا کرتا ہوں میں تو کہ اللہ نے مجھے بہت زیادہ مالدار نہیں بنایا، کیونکہ بھائی یاد رکھو لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم سے قیامت والے دن سوال ہونا ہے، تم سے سوال ہونا ہے قیامت والے دن۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت والے دن لوگوں سے ان کے مال کے بارے میں حساب ہوگا نا تو لوگ کہیں گے کہ کاش یہ دنیا کا مال ہمیں نہ ملتا، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم احشرنی فی زمرۃ المساکین، یا اللہ قیامت والے دن مجھے مساکین کے ساتھ کھڑا کرنا، مسکین لوگوں کے ساتھ جن کا گزر بسر بڑی مشکل سے ہوتا ہے، مجھے ان میں کھڑے کرنا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ان لوگوں کی حالت بیان کی ہے کہ یہ مزین کر دی گئی ہیں، یہ چیزیں ڈال کے ہم نے دنیا کو مزین کر دی، ٹھیک ہے، خوش نما بنا دیا۔ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے، اور دو چار بڑی کالے رنگ کی گاڑیاں گزر جائیں نا، اور ایک گارڈز کی گاڑیاں ہوں تو سارے منہ اٹھا منہ پٹ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کوئی گزر رہا ہے، نہیں وہ کون گزرا ہے جی، فلاں میاں گزرا ہے، کیا بات ہے۔ یہ نہیں پتا کہ اس کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ساتھ لینا کہ کیسے مال جمع ہو، کیسے ویسے۔ اللہ رب العالمین سے ہمیشہ ڈرتے رہیں، ان چیزوں کی محبت اپنے دلوں میں نہیں بڑھتی۔ تو اللہ رب العالمین ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا متاع ہے۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں نا، متاع لفظ ہے نا، اللہ تو اس کی تفسیر پڑھیں آپ کو، متاع الحیات الدنیا میں نے آپ کو شاید ایک بار پہلے بتائی تھی۔ متاع کا ترجمہ ساز و سامان کیا جاتا ہے، کچھ اس کا ترجمہ فائدہ کرتی ہے، مال متاع مال متاع۔ ایک مفسر ہیں
وہ نا بار بار قرآن کے اندر لفظ متاع ہے. وہ کہتے ہیں میں نا اس کی تفسیر ڈھونڈنے کے لیے نا عرب کے دیہاتوں میں چلا. عرب کے دیہاتوں میں کیوں بھائی؟ کہ عرب کے دیہات والے لوگوں کے پاس جو عربی الفاظ کا ذخیرہ ہے نا وہ شہر والوں کے پاس. اب بھی آپ دیکھ لیں یہ پنجابی لوگ ہمارے پاس یہ بیٹھے ہیں دیہاتوں والے، ان کو اب یہ شہری ہیں، ان کے دادگے پردادگے پرانے بزرگ ہیں نا، ان کے پاس جا کے کبھی پنجابی کا آپ سنیں گے نا تو آپ حیران ہو جائیں گے یہ لفظ میں نے سنا ہی پہلے. ایسے ہی نہیں ایسے. اچھا وہ دیہات کے اندر رہنے والے پھر پرانے بابے بزرگ ہیں نا، ان کے اندر سے آپ کو پنجابی اور بڑی بڑی پرانے قسم کی پنجابی زبردست قسم. وہ مفسر چلا گیا کسی گاؤں میں، دور دراز کے گاؤں میں، شہر میں، لفظ متاع کا معنی پوچھنا. تو عورتیں گزر رہی تھی تو ایک عورت نے کہا این وضعت المتاع. ایک نے دوسری سے پوچھا کہ تو نے اپنا متاع کہاں پھینک دی؟ اس نے کون پوچھو یہ کیا؟ ہاں بھائی کون ہو بھائی؟ اس نے کہا مجھے یہ جو تو نے لفظ متاع بولا نے اس کا معنی بتاؤ. اس کے لا استطيع ان اخبر. عورت شرما گئی اور کہنے لگے چپ ہو جا، تجھے شرم نہیں آتی یہ بات پوچھتے ہو؟ میں کہتے میرے دل کے اندر اور جو تڑپ پیدا ہو گیا اب تو میں پوچھ کے رہوں گا، میں تو یہ ڈھونڈنے کے لیے. اللہ اکبر. اس عورت سے انہوں نے کہا کہ میری محترمہ، میری بہن، میں قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہوں. اللہ کے پاک کلام کے اندر یہ بات بار بار ہے کہ دنیا کا ساز و سامان یہ متاع. وہ کہنے لگی دوسری طرف منہ کر کے کہنے لگی عورت جو حائضہ عورت ہوتی ہے نا، حیض والی، وہ جو حیض کا خون صاف کرتی ہے نا جس کپڑے کے ساتھ، اس کپڑے کو ہم تو متاع بولتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا کہ انما الحیات الدنیا متاع، کہ یہ جو دنیا ہے نا یہ متاع ہے، یہ بے فائدہ سامان ہے. بھائی بات سمجھائی؟ جس کے پیچھے بندہ اتنا ذلیل و خوار ہو رہا تھا، ذلیل و خوار ہو رہا تھا، تو اللہ نے فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی زندگی کا سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب. اللہ اور واللہ اللہ وہ ہے کہ جس کے پاس بڑا خوبصورت ٹھکانہ ہے، بڑا خوبصورت ٹھکانہ ہے. بھئی اپنی زندگی گزاریں، اپنی ضروریات کو اللہ رب العالمین سے پورا کروانے کی دعا کریں. اللہ ہماری ضروریات کو پورا کریں. ہمیشہ یاد رکھیں خواہشات کبھی انسان کی پوری نہیں ہوتی. خواہشات پوری نہیں ہو سکتی بندہ جو مرضی کرے. بادشاہ کو خواہشات پوری ہوئی ہیں کبھی؟ بادشاہ کے پاس کیا کچھ نہیں ہوتا، بادشاہ سارا کچھ. لیکن خواہش ایک ایسا نفس ہے، یہ انسان کا ایک ایسا قاتل ہے کہ اس کو ذلیل کر کے رکھ دیتا. اب آپ دیکھ لیں بڑے بڑے بادشاہ ملک بدر ہوئے پڑے، کس وجہ سے؟ خواہشات کی پیروی کرنے کی وجہ سے، خواہشات کی پیروی کرنے کی وجہ سے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے پاس جو خزانے ہیں نا وہ ہمیشہ والے ہیں. اللہ کے بعد جو ٹھکانہ ہے نا وہ بہترین ٹھکانہ ہے. قل فرما دیجئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اُنَبِّئُکُم بِخَیْرٍ مِّن ذَلِکُم. اللہ کیا میں کہتا ہوں قرآن کی ترتیب بڑی زبردست ہے. اللہ نے فرمایا یہ پہلے بہت ساری جو یہ خوش نما چیزیں ہیں نا ان کا تذکرہ فرما کے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت اور اس کی اصلیت بتا دی. اس کے بعد اللہ کے پاس جو ہے اس کے بارے میں بتا دیا کہ جو اس کے پاس ہے نا وہ سب سے اعلیٰ اور بہترین ہے. کیوں بھائی؟ اب دیکھیں نا کہ اللہ رب العالمین کے پاس جنت ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں تھکاوٹ نہیں ہے تھکاوٹ، جس میں کوئی کسی قسم کی پریشانی کا نام و نشان ہی نہیں. یہاں پر آپ پرول کے دیکھ لیں، کسی کو پرول کے دیکھ لیں، جائیں الگ بیٹھ کے دیکھ لیں، تھوڑے سے آج اپنے دکھ بیان کرے وہ آگے سے ایسے بیان کرے گا آپ اپنے بھول امیر بندہ اس کو بڑا پریشان. ہاں جی وہ سب پریشان ہے، سمجھے؟ تو اب کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل فرما دیجئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اُنَبِّئُکُم کیا میں نہ تمہیں بتاؤں. اللہ اکبر. کیا میں تمہیں بتاؤں کیا بخیر من ذالکم، ان ساری چیزوں سے بہترین چیز نہ میں تمہیں بتاؤں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اللہ نے آپ اعلان کیجئے کیا للذین اتقوا عند ربہم، ان لوگوں کے لیے گھوڑے ہیں، سونے چاندی ہیں، سارا کچھ جو دنیا کا مال ہے یہ تو دنیا ہے.
میں بتاتا ہوں تمہیں کہ بہترین چیز کیا ہے ان لوگوں کے لیے للذین اتقوا عند ربہم جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، ان کے رب کے پاس کیا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، جن کے نیچے سے نہریں، پھر نہریں ایسی نہیں جیسی یہ بہ رہی ہے شیشے بند کر دو جی بدبو اندر آ رہی، ایسی نہریں نہیں ہیں، سمجھ آئی؟ ہاں جی، یہ صاف پانی بھی آ جائے تو پانی پیتا ہی نہیں، پتہ ہے پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ اللہ رب العالمین کی جنت کی نہریں، دودھ کی نہر ہے، شراب کی نہر ہے، پھر جناب شہد کی نہر ہے، ہاں صاف شفاف ہے، بہترین خوش ذائقہ، خوشبودار، اور جناب نہ تعفن ان کے اندر ہے، نہ بدبو کسی قسم کی نہیں، اور پھر کمرے خوبصورت، اللہ صاف ستھرے ہیں، کوئی صفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جا کے شفٹ ہونا ہے، کھانا بھی نہیں ہاں جی کچھ بھی نہیں۔ ایک سوال بعد میں بس یہ ایک لائن سے خالدین فیہا، پھر اللہ نے فرمایا اگلی چیز یہ آپ اعلان کر کے بتا دیں، خالدین فیہا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں پر ہمیشہ ہمیشہ، یہاں پر بندہ جو ہے نا وہ 200 ایکڑ کا مالک ہے، 300 ایکڑ کا مالک، اسے سب سے زیادہ خطرہ بھلا کس چیز کا ہوتا ہے؟ کہ مر نہ جائے، اسے سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ ہم مر نہ جائیں گے، ٹھیک؟ او بھائی کتنی کو دیر زندہ رہے لوگ، 100 سال 200 سال زندہ رہے لوگ، مرنا تو ہے نا، آخر مرنا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا خالدین فیہا، وہاں پر یہ ٹینشن بھی نہیں ہونی، وہاں پر تو ہمیشہ ہمیشہ ہی رہنا ہے۔ اچھا وازواج مطہرات، اللہ اکبر، پھر پاکیزہ بیویاں ہیں، پاکیزہ بیویاں، ٹھیک؟ کیسی بیویاں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ تبارک تعالیٰ نے جو حوریں دینی ہیں، جو نیک بیویاں وہاں پر دینی ہیں نا اللہ نے، وہ ایسی ہیں کہ ان کو کسی غیر مرد نے دیکھا ہی نہیں ابھی، کسی غیر مرد نے ان کو دیکھا ہی نہیں، پاکیزہ بیویاں ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پر تو بندے کو خطرہ ہوتا ہے کہ یار کوئی جو ہے چلو میری بیوی اچھی ہے تو کہیں اور کوئی کمینہ کو کمینگی نہ کر جائے، کوئی حرام زدگی نہ کر، بات سمجھا گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر پاکیزہ بیوی جنت کے اندر ہے، اللہ کی طرف سے محافظ ہے، اللہ کی طرف سے حفاظت والی ہے۔ اچھا ورضوان من اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر اگلی بات کیا ہے؟ سبحان، یہ اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے خوشخبری دے رہے ہیں، دنیا کے سامان کے مقابلے میں فرما رہے ہیں کہ یہ چیزیں بتاؤ، رضوان من اللہ، اور اللہ کی طرف سے رضا کا اعلان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو سعید خدری فرماتے رضی اللہ تعالیٰ کہ نا جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ہاں بھئی کسی چیز کی ضرورت ہے، وہ آپس میں کہیں گے یار اب کوئی چیز ہے باقی جس کی ضرورت ہے، اب بلا کیا چیز؟ اتنی بڑی نعمتیں اور اتنا خوبصورت ماحول دیکھ، اب بلا ہمیں کس چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ کمال ہوگی ہے، نہیں اللہ بس، اللہ فرمائیں گے میں تمہیں ایک ایسی چیز عطا کرنے لگا ہوں، ایسی چیز جو ابھی تک تم نے سوچی نہیں۔ یا اللہ کیا ہے؟ اللہ فرمائیں گے آ جاؤ جنتیوں، سارے اکٹھے ہو جاؤ، سارے اکٹھے ہو جائیں گے، اللہ اعلان کریں گے کہ آج میں تم سے پکا راضی ہونے کا اعلان کر رہا ہوں، آج کے بعد تمہیں یہ خوف ہی نہیں ہوگا کہ میں تم سے ناراض ہوں۔ یہاں پر قدم قدم پہ اگر بندہ مومن ہے، بندہ ہے بے غیرت اور بے شرم، تو پھر اس کو کیا ڈر؟ کیوں بھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرا حیا ختم ہو جائے، بے شرم ہو جائے، تو پھر جو مرضی کر، تجھے شرم ہی نہیں ہے۔ تو بندہ باغیرت ہے اور مومن ہے تو اس کو قدم قدم پہ ڈر لگتا ہے کہ ہائے کہیں میری اس بات سے میرا مالک ناراض نہ ہو جائے، کہیں میرے اس کام سے میری نماز نہ ضائع ہو جائے، کہیں میرے اس گناہ کی وجہ سے میرا رب مجھے جہنم کا بالن نہ بنا دے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے رضوان من اللہ، اللہ نے فرمایا آپ یہ اعلان کر دیں کہ تمہارے رب کی طرف سے رضا کا اعلان ہوگا، ہاں واللہ بصیر بالعباد، اور آخر میں فرمایا اس آیت کے واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ اپنے بندوں کو ہر وقت دیکھ رہا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ کس کے دل میں صرف دنیا کی محبت ہے اور کس کے دل کے اندر